Gender pay gap in politics. Just like many other social variables, we see that there is a certain gender gap that exists in politics too. The term gender gap is usually used in reference to the pay and the wage gap between men and women. The term gender gap refers to gender pay gap or gender wage gap, which is the average difference between the remunerations that men and women get who are working. Men are generally paid more than women, and this gap exists and it has been observed in many cultures and many societies and many countries. The term is also used to refer to and pinpoint the gap between men and women in terms of various other social and economic variables. Gender gap refers to the difference between men and women which can be ascribed to their gender. یعنی ایسا گیپ یا ایسا ڈسٹنس یا ایسا فرق جو مرد اور خواتین میں محض اس وجہ سے پایا جاتا ہو کیونکہ ان کے جینڈر مختلف ہیں، اس کو ہم جینڈر گیپ کہتے ہیں. یوں تو بہت طرح سے انڈیویجول ڈفرینسز اور انسانوں کے درمیان میں انفرادی تفریق پائی جاتی ہے، لیکن جو تفریق اور جو ڈسٹنس اور جو ڈفرینس جو ہے محض اس وجہ سے ہو کہ ان کی صنف یا ان کا جینڈر مختلف ہے، اس کو ہم جینڈر گیپ کہتے ہیں. Gender gap in politics refers to the gap or difference or distance between men and women in terms of their political ideologies, attitudes, and or behaviors. There may be gender differences in people's political opinion and ideologies, political activity and participation, policy preferences, priority areas and emphasis, and many other areas. یعنی ہم دیکھتے ہیں کہ جو مرد اور خواتین کے اندر ایک گیپ یا ایک فاصلہ ہے ان کی صنف کی وجہ سے، وہ پالیٹکس میں وہ مختلف طرح کا ہو سکتا ہے. مثلا ان کے نظریات مختلف ہو سکتے ہیں، وہ جس آئیڈیالوجی میں یقین رکھتے ہیں وہ اور عقیدے میں یقین رکھتے ہیں، سیاسی حوالے سے وہ مختلف ہو سکتا ہے. کس حد تک وہ سیاسی عمل کا حصہ بنتے ہیں اور کتنے زیادہ شدت کے ساتھ اس کا حصہ بنتے ہیں، اس میں مختلف ہو سکتے ہیں. وہ ایک دوسرے سے اختلاف بھی رکھ سکتے ہیں. ان کی سیاسی ترجیحات کیا ہیں، پالیسی ترجیحات کیا ہیں، کن چیزوں کو چاہتے ہیں کہ زیادہ اہمیت دی جائے، کن کو کم اہمیت دی جائے، کن کو پہلے برتا جائے اور جن کا حل پہلے نکالا جائے اور کن کا بعد میں نکالا جائے، اور کن چیزوں کو ہماری بنیادی ترجیحات میں شامل ہونا چاہیے اور کن چیزوں کو ہمیں لازمی سمجھنا چاہیے. تو یہ مختلف طریقے ہیں جس کے وجہ سے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ انسان کی سیاسی سوچ میں ایک صنفی فرق یا جینڈر گیپ پایا جا سکتا ہے. اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ ووٹنگ بیہیویئر ان جنرل، پرو ایکٹیو اور ناٹ، ووٹنگ فار پولیٹیکل پارٹیز اینڈ کینڈیڈیٹس، پریفرنسز فار ویمن اور مین لیڈرز اینڈ رولرز. سو ہم دیکھتے ہیں کہ ایک بنیادی حق جو تمام مرد و خواتین کا وہ ہے فرینچائز یا ووٹ دینے کا حق. اس میں کس حد تک وہ حصہ لے رہے ہیں، کیا تمام کی تمام عورتیں اسی طرح سے اسی شدت کے ساتھ اسی دلچسپی کے ساتھ ووٹ دینے کے لیے جاتی ہیں جیسے کہ مرد جاتے ہیں؟ تو ہمیں دکھائی دے گا کہ اس میں بھی تھوڑا سا فرق پایا جاتا ہے. پھر کچھ پارٹیاں ہو سکتا ہے کہ خواتین میں زیادہ مقبول ہوں، کچھ کینڈیڈیٹس یا امیدوار ہیں وہ خواتین میں زیادہ مقبول ہوں اور کچھ شاید مردوں میں. کچھ پارٹیوں کی پالیسی جو ہے یا ان کا جو مینیفیسٹو ہے ہو سکتا ہے کہ مردوں کے لیے زیادہ ترجیح کا باعث ہو اور عورتوں کے لیے کم اٹریکشن کا باعث ہو. اور پھر کن لیڈرز کو آپ چاہتے ہیں کہ وہ آگے ہیں. یہاں پہ بھی ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ مرد لیڈروں کو زیادہ پسند کرتے ہیں اور کچھ کی نظر میں خاتون بھی ان کی لیڈر ہو سکتی ہے. And then we see that in some countries this phenomenon has been studied formally and it has been seen the trend has been different in case of men and women. For example, in the US, United States of America, gender differences were observed in a number of presidential elections. For example, in 1980, the percentage of male voters who voted for Ronald Reagan was higher than that of females. So men voted more as compared to women. George H.W. Bush received 50% of women's votes and 57% of men's vote in 1988. تو ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے مرد اور خواتین جو ہیں ان کی ترجیحات ان صدور کے بارے میں کیسے مختلف تھی. According to Punjab Gender Parity Report 2017,
a similar trend was reported. It says that the foreign and local observer groups reported that the turnout of female voters was significantly lower than the turnout of male voters. یعنی بہت نمایاں طور پہ یہ دیکھا گیا کہ خواتین نے مردوں کے مقابلے میں کم اپنا ووٹ کاسٹ کیا، زیادہ مردوں نے اپنا حق رائے دہی استعمال کیا، لیکن یہی ٹرینڈ خواتین میں نہیں دیکھا گیا. It was concluded that the lack of mobility was one of the possible reasons for this phenomenon. یعنی ہو سکتا ہے کہ عورتوں کو ٹرانسپورٹ کی وجہ سے، سواری نہ مہیا ہونے کی وجہ سے، یا ہو سکتا ہے کہ پولنگ اسٹیشنز اتنے فاصلے پہ ہوں کہ جہاں وہ خود نہ جا سکتی ہوں یا تنہا نہ جا سکتی ہوں، ہو سکتا ہے کہ ایک اس کا ممکنہ وجہ ہو. Other likely factors could be situational variables such as male dominant environment at polling stations. تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک تو گھر سے پولنگ اسٹیشن تک جانا شاید ان کے لیے مشکل ہوا ہو، کسی وجہ سے دشواری پیش آئی، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پولنگ اسٹیشن کے اندر کا جو ماحول تھا اس میں شاید میل ڈومیننس زیادہ پائی جاتی تھی، اور خواتین جو گھر سے بہت کم نکلتی ہیں یا نکلتی نہیں ہیں ان کو وہاں پہ جانا ذرا دشوار دکھائی دے رہا ہو. The gender gap becomes more obvious and wider in case of issues pertaining to the well-being and development of women and children. جہاں پہ ہم بچیوں کی، خواتین کی بہتری اور بھلائی، فلاح و بہبود اور امپاورمنٹ کی بات کرتے ہیں، تو وہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہو سکتا ہے مرد و خواتین کی ترجیحات مختلف ہوں. کس چیز کو وہ اپنی ترجیح سمجھتے ہیں، عورتوں کے لیے کچھ اور ہو سکتا ہے اور مردوں کے لیے کچھ اور. More women than men raise voice to support women for tackling issues pertaining to their well-being and empowerment. So such issues may include, and they are not limited to these, for example, eradicating violence against women. So for perhaps many women or maybe all women, eradication of violence against women and domestic violence may be a priority area. ان کے خیال میں اس چیز کو عورتوں پر ہونے والے تشدد کا خاتمہ ہونا چاہیے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ تمام مردوں کے لیے بھی ایک پرائیورٹی ایریا ہو. بہت سے مردوں کے لیے یہ بھی بہت اہم موضوع ہے اور ایک بہت بڑا مسئلہ ہے جس کو حل ہونا چاہیے، لیکن ہو سکتا ہے کہ کچھ مرد یا بہت سے مرد ایسے ہوں جن کے خیال میں یہ سب سے بڑی ترجیح نہیں ہوگی، شاید اس سے اوپر یا سے بہتر چیزیں بھی ہوں گی. Then harassment at workplace. This is an issue which more women face as compared to men. Equal opportunities and wages, empowerment. So women empowerment is an issue, but we don't hear about male empowerment. کیونکہ مرد شاید آلریڈی ایک اس طرح کے نظام میں سے گزرتے ہیں کہ ان کی امپاورمنٹ ہو رہی ہوتی ہے. عورتوں کے لیے ایک اہم ایشو ہے. Education for all. That is also an important priority area for many women. Maternal mortality, child care services and maternity leave. عورتیں جو گھر سے باہر نکل کے کام کرنا چاہتی ہیں، کام کر رہی ہیں، ان کے لیے مٹرنٹی لیو جو ہے وہ ایک بہت اہمیت کی حامل ہے. تو جن اداروں میں اگر اس طرح کی چھٹی نہیں دی جاتی بچے کی پیدائش پر، تو وہاں خواتین کے لیے ایک ترجیح کا ایک معاملہ ہوگا. یہ اسی طرح سے جن خواتین کے چھوٹے بچے ہیں اور گھر پہ بچوں کی دیکھ ریکھ کوئی نہیں کر سکتا، ان کے لیے ڈے کیئر سینٹر کا ہونا ایک بہت ترجیح کا حامل معاملہ ہو سکتا ہے. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جہاں تک ہمارے سیاسی رویوں میں جینڈر گیپ پایا جا سکتا ہے، وہیں پر ہماری سیاسی ترجیحات میں بھی جینڈر گیپ دکھائی دیتا ہے.